نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رؤوف الرحيم۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، بچوں اور میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ انشاءاللہ العزیز ہم جس اسلامک ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے والے ہیں اس کا نام ہے اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے اور تعمیر کرنے کی فضیلت اور مساجد کے چند حقوق و آداب خالصتاً قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ پیارے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس زمین پر مختلف جگہیں آتی ہیں جن میں پہاڑ، سمندر، دریا، جنگل، صحرا، میدان، مختلف طرح کی جگہیں آتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس پوری زمین پر وہ جگہیں جہاں پر جو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تعمیر کی جائیں ان کو مساجد کہا جاتا ہے۔ جہاں پر اللہ کو سجدہ کیا جائے، اللہ کے لیے نماز پڑھی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی عبادت کے لیے جو محسوس کی جائیں جگہ ان کو مساجد کہتے ہیں۔ اور مساجد کو اسلام میں بہت بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمام علاقوں، تمام بستیوں، تمام انسانی آبادیوں میں سب سے جو محبوب ترین جگہ ہے نا، جو اللہ کی سب سے پسندیدہ جگہ ہیں وہ ہے مساجد۔ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے صحیح مسلم شریف کے اندر، صحیح مسلم حدیث نمبر 1528 اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث نمبر 671 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها رواہ مسلم۔ اللہ کے نزدیک علاقوں، بستیوں، انسانی آبادیوں میں جو سب سے محبوب ترین جگہ ہیں نا، جو سب سے پسندیدہ جگہ ہیں وہ ہیں مسجدیں، وہ مساجد ہیں جو اللہ کو سب سے محبوب جگہ ہیں، سب سے پیاری جگہ، سب سے پسندیدہ جگہ۔ اور اللہ کے نزدیک علاقوں، بستیوں، انسانی آبادیوں میں جو سب سے بری جگہ ہے نا وہ ہیں بازار، جو سب سے ناپسندیدہ جگہ ہے۔ پیارے بھائیوں، دیکھیں یہ دونوں ایک دوسرے کے کیسے اپوزٹ ہیں، بازار اور مساجد۔ اب بازار میں کیا ہوتا ہے کہ بازار کے اندر مختلف طرح کے لوگ مختلف طرح کی خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، تجارت کر رہے ہوتے ہیں، دنیاوی سامان سیل ہو رہا ہوتا ہے اور لوگ آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ آؤ یہ چیز لے لو، سیل لگی ہوئی ہے، یعنی دنیا کے ریلیٹڈ وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بازار کے اندر پھر کئی طرح کے لوگ ایسے ہیں جو اس دنیاوی مشغولیات کی وجہ سے نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، وہ مسجد کی طرف نہیں جاتے، اذان ہو جاتی ہے مسجد کی طرف نہیں جاتے، نمازوں کو ضائع کر لیتے ہیں۔ اسی طرح بازار کے اندر ناپ اور تول میں کمی کا معاملہ بھی ہوتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، فراڈ کیا جاتا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں۔ دیکھیں اسلام میں حلال چیزوں کی تجارت کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ عین عبادت ہے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تجارت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، لیکن جو ان دنیاوی مشغولات کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں، اسی طرح وہ ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں، حرام طریقہ استعمال کرتے ہیں تجارت کا، تو اس وجہ سے وہ پھر کیا ہے کہ گناہ گار ہوتے ہیں اور وہ پھر آخرت کی فکر ان میں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو سب سے بری جگہ جو ہے اس دنیا میں وہ ہے بازار۔ جبکہ مساجد میں کیا ہوتا ہے، اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے لیے لوگ نماز کو قائم کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اجتماعی حالت میں لوگ مل کر جماعت کے ساتھ فرض نماز کو ادا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، درس و تدریس ہوتی ہے، بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، دینی ماحول پیدا ہوتا ہے، آخرت کی فکر۔ تو اللہ کو یہ بہت محبوب جگہ ہے مساجد، اور اس لیے پھر قرآن و حدیث میں
مساجد کو آباد کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، بڑی فضیلت و اہمیت ہے۔ مساجد کو آباد کرنا، مساجد کو تعمیر کرنا، مساجد کو صاف ستھرا رکھنا، مساجد کے حقوق ادا کرنا، مساجد کے آداب کا خیال کرنا، ان کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ پیارے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سورۃ التوبہ سورت نمبر 9 اور اس کی آیت نمبر 18 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ بلا شبہ اللہ کی مسجدوں کو تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، یعنی اللہ کی مسجدوں کو تو وہی آباد کرتا ہے، وہی معمور کرتا ہے، وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرے، وَآتَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ کو ادا کرے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور اللہ کے سوا کسی سے بھی نہ ڈرے۔ یعنی یہ لوگ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، یعنی ایمان والوں کا کام ہے اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا۔ یہ کافروں کا کام نہیں ہے مساجد کو آباد کرنا، یہ ایمان والوں کا کام ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے امید ہے کہ ایسے لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو یہ ایمان کی نشانی ہے کہ انسان، مومن آدمی، مسلمان مساجد کو آباد کرے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے آج کئی طرح کے ایسے لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن ان کے پڑوس میں مسجد ہوتی ہے اور وہ مسجد کو آباد نہیں کر پاتے۔ تو ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ مساجد کو آباد نہیں کر پا رہے۔ تو جو بھی اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتا ہے نا، تو اس کے ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت کریمہ میں دی ہے، الحمدللہ۔ اور پیارے بھائیوں، مساجد کو آباد کرنے کے اندر اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کرنا، اللہ کی مسجدوں میں جا کر نمازوں کو ادا کرنا، اذان و اقامت کا انتظام، جماعت کا انتظام، صفائی ستھرائی کا انتظام، یہ ساری چیزیں مساجد کو آباد کرنے کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے مساجد کو تعمیر کرنے کی فضیلت کے اوپر۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 450 نمبر اور صحیح مسلم کے اندر 1190 نمبر اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 533 نمبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ فی الجنت مثلا، کہ جس شخص نے خالص اللہ کی خاطر، یعنی خالص اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، تو اللہ اس کے لیے جنت میں اس جیسا گھر بنائے گا۔ دیکھیں کتنی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جس نے خالص اللہ کی خاطر مسجد بنائی تو اللہ اس کے لیے جنت میں اس جیسا گھر بنائے گا۔ اور ایک اور بڑی فضیلت نشان حدیث ہے سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 738 صحیح سند کے ساتھ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا مسجدا للہ کمفحص قطات او اصغر بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس شخص نے اللہ کے لیے قطات کہتے ہیں ایک پرندے کو جو چڑیا کی طرح ہوتا ہے پرندہ، قطات، جس شخص نے اللہ کے لیے قطات کے گھونسلے جتنی یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ یعنی جس نے چھوٹی مسجد تعمیر کی نا قطات کے گھونسلے جتنی یا اس سے بھی چھوٹی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا۔ اب اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، اس کا فہم یہ ہے کہ پرندے کے گھونسلے یا اس سے کم مسجد سے مراد یہ ہے کہ ایک مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی اور وہاں پر پرندے کے گھونسلے جتنی یا اس سے کم چیز کی ضرورت تھی اور اس نے اس میں حصہ لے لیا تو وہ بھی تعمیر کرنے میں آ جائے گا۔ وہ یعنی اس نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر یا اس سے کم مسجد بنا دی تو اس کے لیے اللہ جنت میں گھر بنائے گا۔ اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ مساجد کی تعمیر کا مقصد صرف اللہ کی رضا کا حصول ہونا چاہیے، کسی دنیاوی کسی دنیاوی لالچ میں یا دوسری مساجد پر فخر کرنے کے لیے مسجد نہیں بنانی چاہیے اور کسی اور گھر سے نہیں بنانی چاہیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے سنن نسائی کے اندر 3142 نمبر صحیح سند کے ساتھ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه،
کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور صرف اس کی رضامندی مقصود ہو. یعنی اللہ وہی نیک عمل قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. اس میں کسی طرح کی ریاکاری، دکھاوا یا کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے. اور پیارے بھائیو، قبرستان میں مسجد تعمیر نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یہود و نصارہ پر لعنت فرمائی، جنہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنے انبیاء کی قبروں کو انہوں نے مساجد بنا دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پر لعنت فرمائی تھی کہ اللہ ان پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو مساجد بنا دیا. اور اسی طرح مسجد کی تعمیر کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے. یہ حدیث ہے جی سنن ابی داؤد کے اندر 449 نمبر اور سنن ابن ماجہ کے اندر 739 نمبر صحیح سند کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ مساجد میں باہم فخر نہیں کرنے لگیں گے. یعنی مساجد کو تعمیر کر کے اس کی نا تزئین و زیبائش میں ایک دوسرے پر جب تک وہ فخر نہیں کرنے لگتے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. تو یہ قیامت کی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ لوگ یعنی فخر کرنے لگیں گے مساجد میں. تو مساجد بنا کر کبھی بھی فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مساجد صرف اللہ کی رضا کے لیے تعمیر کرنی چاہیے. اور ایک اور بڑی فضیلت نشان حدیث ہے مساجد کی خبر گیری اور مساجد کو آباد کرنے کے اوپر. صحیح بخاری کے اندر 660 نمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا یظل الا ظل ورجل قلبه معلق فی المساجد. یعنی 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اس دن یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جب اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. اور ان میں سے ایک آدمی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے. ایک وہ آدمی بھی ہوگا ان 7 خوش نصیب لوگوں میں جن کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے. یعنی جب ایک نماز ادا کرتا ہے نا تو اس کو انتظار رہتا ہے کہ کب دوسری نماز کا وقت ہو اور میں مسجد میں جاؤں نماز ادا کروں. سبحان اللہ. اسی طرح مساجد کو آباد کرنے کے اوپر ایک اور بڑی فضیلت نشان حدیث صحیح بخاری کے اندر 662 نمبر اور صحیح مسلم کے اندر 669 نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غدا الی المسجد وراہ اعد اللہ له نزلہ من الجنت کلما غدا او راہ. کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں صبح و شام یعنی بار بار جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمان نوازی کرے گا. وہ صبح و شام جب بھی مسجد میں جائے، یعنی ایک شخص مسجد میں صبح و شام جاتا ہے نا بار بار، تو جتنی دفعہ بھی وہ جائے گا نا تو اتنی ہی دفعہ اللہ تعالیٰ اس کی مہمان نوازی کرے گا جنت کے اندر. سبحان اللہ. اور اسی طرح ایک اور بڑی فضیلت نشان حدیث مساجد کو آباد کرنے کے اوپر یہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ کے اندر 776 نمبر کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جن سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت پورا وضو کرنا جب دل نہ چاہتا ہو اور مسجدوں کی طرف زیادہ قدم اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. یعنی یہ وہ اعمال ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ گناہ معاف فرماتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے. پہلا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اس وقت پورا وضو کرنا جب دل نہ چاہتا ہو، اور دوسرا بیان فرمایا کہ مسجدوں کی طرف زیادہ قدم اٹھانا، اور پھر بیان فرمایا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. یعنی یہ فضیلت والے اعمال میں سے ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ کے اندر 800 نمبر کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان مرد نماز اور ذکر کے لیے مسجدوں میں پابندی سے حاضر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ایسا خوش ہوتا ہے جس طرح مسافر کے گھر والے اس کے گھر آنے پر خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی ایک مسافر جیسے گھر کو لوٹے تو گھر والے کتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے ایسا خوش ہوتا ہے نا جو یعنی مسجدوں میں جاتا ہے نماز اور ذکر کے لیے پابندی سے جب حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایسا خوش ہوتا ہے جس طرح مسافر کے گھر والے اس کے گھر واپس آنے پر خوش ہوتے ہیں. اور ایک اور حدیث ہے بڑی فضیلت نشان سنن ابن ماجہ کے اندر 801 نمبر کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابی رسول وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز ہم نے ادا کی
اس کے بعد جسے واپس جانا تھا وہ چلا گیا اور جسے بیٹھنا تھا وہ بیٹھا رہا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس پھولا ہوا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک گھٹنوں سے اپنا کپڑا اٹھا رکھا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابشروا ھذا ربکم قد فتح بابا من ابواب السماء یباہی بکم الملائکۃ یقول انظروا الی عبادی قد فدوا فریدۃ وہم ینتظرون اخری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ، تمہارے رب نے آسمان کا ایک دروازہ کھولا ہے اور فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر فخر سے کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو، انہوں نے ایک فرض ادا کیا اور دوسرے فرض کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور بڑی فضیلت ہے یعنی مسجد کو آباد کرنے اور مسجد کی خبر گیری کرنے کے اوپر۔ اچھا، مساجد کی طرف جو ہے نا رات کو اندھیرے میں چلنے کی بھی بڑی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ابن ماجہ کے اندر 781 نمبر حدیث کہ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندھیروں میں مسجد کی طرف زیادہ چلنے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور ملنے کی خوشخبری سنا دو۔ یعنی جو رات کو اندھیروں میں مسجد کی طرف جاتے ہیں نا، تو اس کی بڑی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن مکمل نور ملنے کی خوشخبری سنا دو۔ اب پیارے بیان کرتے ہیں مسجد کے چند حقوق اور چند آداب کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ پیارے بھائیو، مساجد چونکہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی کا گھر ہے، لہٰذا مسجد کے اندر کبھی بھی کوئی شخص غیر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ مسجد کے اندر غیر اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی، باہر بھی نہیں ہو سکتی مسجد سے، لیکن مسجد کے اندر جو ہے وہ جو مسجد کے اندر بھی غیر اللہ کی عبادت کرے، غیر اللہ کو سجدہ کرے یا غیر اللہ سے استغاثہ، استمداد، استعانت کرے تو بڑی افسوس کی بات ہے اور بڑی ظالمانہ حرکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الجن سورت نمبر 72 اور اس کی آیت نمبر 18 کے اندر ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ بلا شبہ مساجد تو اللہ ہی کے لیے ہیں، لہٰذا تم اللہ کے سوا کسی کو بھی مت پکارو۔ یعنی اللہ نے واضح فرما دیا کہ مساجد اللہ ہی کے لیے، یعنی اللہ نے اپنی طرف نسبت دی کہ تمام مساجد اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی اللہ کا گھر ہے، لہٰذا تم اللہ کے سوا کسی کو بھی مت پکارو۔ تو جو ہے وہ مساجد کے باہر بھی کسی کو نہیں پکارنا، صرف اللہ کو ہی پکارنا ہے مدد کے لیے، لیکن مساجد کے اندر خصوصی طور پر اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ مساجد کا قیام ہی یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے۔ تو مساجد کے اندر بھی جب لوگ غیر اللہ کی عبادت شروع کر دیں گے تو پھر یہ بہت بڑی ظالمانہ حرکت ہوگی اور بہت افسوس کی بات ہوگی کہ مسجد بھی اب جو ہے وہ مسجد کا مقصد اللہ کی عبادت تھا اور وہاں پر بھی غیر اللہ کی عبادت شروع ہوگی۔ آج ان مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے اس حوالے سے جو مساجد کے اندر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ نبیوں کو اور ولیوں کو مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں، استغاثہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو فوراً توبہ کرنی چاہیے کیونکہ مساجد کا حق ہے کہ مساجد میں صرف اللہ کو پکارا جائے۔ ایک اور بات یہاں پر یہ بھی بہت ضروری بات ہے کہ مسجد کے اندر ہم کسی کو بھی نہ تو آنے سے روک سکتے ہیں کسی بھی مسلمان کو، اور نہ ہی اللہ کا ذکر کرنے سے روک سکتے ہیں، اور نہ ہی مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 114 کے اندر کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يَذْكُرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کرنے سے روکے اور اس میں خرابی کے در پہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام ذکر کرنے سے روکے اور اس میں خرابی کے در پہ ہو۔ پیارے بھائیو، اس آیت سے اگر پہلے والی آیات کا مطالعہ کریں نا تو اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر فرمایا، نمبر 1 یہود، نمبر 2 نصارہ اور نمبر 3 مشرکین۔ یہ تینوں گروہ جو ہے نا یہ کسی نہ کسی زمانے میں اور کسی نہ کسی شکل میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے مسجدوں میں آنے سے روکتے رہے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کی مسجدوں میں خرابی کے در پہ بھی رہے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنے کے در پہ رہے ہیں۔ جیسے کہ جب عیسائیوں نے قبضہ کیا بیت المقدس پر تو عیسائیوں نے وہاں پر جو ہے وہ یہودیوں کو اللہ کی عبادت سے روک دیا، اور اسی طرح جو ابرہا جو عیسائی ہونے کا مدعی تھا، جو ابرہا نے کیا کیا کہ بیت اللہ پر چڑھائی کی اور بیت اللہ کو ویران کرنے کی کوشش کی، اور اسی طرح مشرکین مکہ بھی
جو ہے وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکہ سے نکالا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ہجرت کی مدینہ کے، پھر دوبارہ مسجد حرام آنے پر پابندی لگا دی، یعنی مسلمانوں کو مدینہ سے مسجد حرام پر داخلے پر پابندی لگا دی مشرکین مکہ نے۔ یہ کتنا بڑا انہوں نے ظلم کیا کہ مسلمانوں کو اللہ کی مسجدوں میں ذکر سے روکا، حج و عمرہ پر پابندی لگا دی۔ تو آج بعض مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے کہ وہ چونکہ فرقوں میں ڈوبے ہوئے اور دوسرے فرقے کے لوگوں کو وہ مساجد میں نہیں آنے دیتے، تبلیغی جماعت کو جو ہے وہ مسجدوں میں آنے پر پابندی لگا دیتے ہیں، اسی طرح مساجد کے اندر اللہ کے ذکر سے بھی روک رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اگر لیٹ مسجد میں آ جائیں، ٹھیک ہے، یعنی پہلی جماعت ہو گئی ہے، وہ اگر لیٹ مسجد میں آئیں تو ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بھی جماعت سے نماز پڑھیں تاکہ ان کو بھی 27 درجے زیادہ ثواب ملے، تو دوسری جماعت نہیں کرانے دیتے مسجد میں۔ اسی طرح لوگ اپنا حکم چلا رہے ہوتے ہیں، یہاں نماز نہ پڑھو، یہاں پڑھو، یہاں نہ پڑھو، یہاں پڑھو۔ ایک بندہ سترے کے پیچھے پڑھ رہا ہے، پیچھے اگر پلر کے پیچھے، اس کو روک رہے ہوتے ہیں، بھائی تم آگے آگے نماز پڑھو، سترے کے پیچھے نہ پڑھو۔ بھائی سترے کے پیچھے پڑھنا سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنا، تو ایک بندہ جہاں بھی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو اس کو ہم نہیں روک سکتے۔ یہ بہت بڑی ظالمانہ حرکت ہے۔ اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کرنے سے روکے یا اس میں خرابی کے در پہ ہو۔ تو مساجد اللہ کا گھر ہے، وہاں پہ صرف اللہ کا حکم چلے گا۔ مساجد جو ہیں ان کی صفائی ستھرائی کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے قرآن و حدیث میں۔ یہ بھی مسجد کا بہت بڑا حق ہے کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھا جائے، اور قرآن حکیم کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ بیت اللہ کو طواف کرنے والوں، وہاں پر اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب انبیاء کی ڈیوٹی لگائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، کہ بیت اللہ کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ یہاں پر حافظ عبدالسلام صاحب اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو طہارت ہے نا، اس سے صرف جو ہے نا کوڑا کرکٹ کو صاف کرنے والی طہارت مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ مساجد کو شرک سے بھی پاک رکھا جائے اور بت پرستی سے بھی پاک رکھا جائے، یعنی روحانی طہارت اور مادی طہارت دونوں ضروری ہیں مساجد کے حوالے سے۔ مسجد کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی 455 نمبر حدیث، ان عائشہ قالت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب، کہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ روایت کرتی ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ محلوں میں مسجدیں بنائی جائیں اور انہیں خوشبودار اور پاک صاف رکھا جائے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مساجد بنانے کا حکم دیا اس حدیث میں، اور انہیں خوشبودار اور پاک صاف رکھنے کا حکم دیا۔ مسجد میں نہ تو کسی طرح کی بدبو ہونی چاہیے اور نہ ہی مساجد میں جو ہے وہ کسی طرح کی گندگی ہونی چاہیے، اور باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل سومن او بصلا فلیعتزلنا او لیعتزل مسجدنا، کہ جس نے لہسن یا پیاز کھایا تو وہ ہم سے دور رہے، یا فرمایا کہ ہماری مسجدوں سے دور رہے، یعنی جس شخص نے لہسن کھایا ہو یا پیاز کھایا ہو تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سے یا ہماری مساجد سے دور رہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے نا منہ میں بدبو آ جاتی ہے، تو پھر اس حالت میں بندہ مسجد میں نہیں آ سکتا، کیونکہ مسجد کا ماحول خراب ہوگا، اسی طرح نمازیوں کو تکلیف ہوگی بدبو سے، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے پیاز، لہسن اور گدنا کھایا تو وہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ فرشتے بھی ان چیزوں سے اذیت محسوس کرتے ہیں جن سے آدم علیہ السلام کے بیٹے اذیت محسوس کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم 1254 نمبر، انٹرنیشنل نمبرنگ 564 نمبر۔ یعنی پتہ چلا کہ کوئی بھی ایسی چیز جس سے بدبو منہ میں آ رہی ہو، کوئی بھی ایسی چیز کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے جس سے بدبو آئے۔ اگر کسی نے پیاز کھایا ہے یا لہسن کھایا ہے یا گندنا کھایا ہے تو وہ کیا کرے، مسواک کرے، اور وہ تب تک مسجد میں نہ آئے جب تک منہ سے بدبو ختم نہ ہو جائے، تو جب ختم ہو جائے تو پھر وہ مسجد میں آئے۔ اور مسجدوں کو پاک صاف رکھنے کے حوالے سے ایک حدیث یہاں پر میں بیان کر دوں۔ یہ حدیث ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 220 نمبر اور صحیح مسلم کے اندر 661 نمبر اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 285، کہ ایک دفعہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس دوران میں ایک دیہاتی شخص آیا، ایک بدو شخص آیا، اور اس نے کھڑے ہو کر مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کہا
کہ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مت روکو۔ صحابہ کرام روک رہے تھے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مت روکو، اسے چھوڑ دو۔ تو صحابہ کرام نے اسے چھوڑ دیا حتیٰ کہ اس نے پیشاب کر لیا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ فارغ ہوا نا رفع حاجت سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ایک ڈول کو لاؤ، ٹھیک ہے، ڈول لانے کا حکم دیا اور اس کو وہاں پر بہا دیا گیا، وہ جگہ صاف کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس نے پیشاب کیا تھا نا، اس کو علیحدگی میں احسن طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور اسے فرمایا کہ یہ مساجد اس طرح پیشاب یا کسی اور گندگی کے لیے نہیں ہے، یہ تو بس اللہ کے ذکر، نماز اور تلاوت قرآن کے لیے ہیں۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وقتی طور پہ نہیں روکا، وہ پیشاب کر رہا تھا وقتی طور پہ نہیں روکا، وہ جب فارغ ہوا تو پھر صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ڈول کو وہاں پر بہا دو، اس جگہ کو صاف کر دو۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ یہ مساجد جو ہیں یہ پیشاب یا کسی اور گندگی کے لیے نہیں ہے، یہ تو بس اللہ کے ذکر، نماز اور تلاوت قرآن کے لیے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مساجد کے اندر کوئی بھی گندگی دیکھیں تو اس کو فوراً صاف کیا جائے، اس جگہ کو پاک کیا جائے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، مساجد کے اندر تھوکنا بھی گناہ ہے، مساجد کے اندر تھوکنا گناہ ہے، اور اگر کسی نے تھوک لیا تو اس کا کفارہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو پیارے بھائیوں، صحیح مسلم کی اس حدیث میں دفنانے کا حکم ہے، لیکن اس وقت چونکہ کچے فرش ہوتے تھے، تو اب یہ ہے کہ یعنی یہاں پہ یہ سمجھنا ہے کہ غلاظت کو صاف کر دینا ہے ہم نے۔ اور پیارے بھائیوں، یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں مساجد کے حقوق کے حوالے سے کہ مسجد کے اندر دنیاوی باتوں سے گریز کیا جائے، دنیاوی باتوں سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ مساجد صرف اللہ کا ذکر، اللہ کی نماز، اللہ کے قرآن کی تلاوت اور دینی ماحول کے لیے ہیں، تاکہ دین کی وہاں پر نشر و اشاعت ہو، دین اسلام کی، دین کی درس و تدریس ہو، وہاں پر دنیاوی باتوں سے گریز کرنا چاہیے۔ اور مسجد کے اندر گم شدہ چیز کا اعلان کرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ صحیح مسلم میں موجود ہے 1260 نمبر حدیث، اور انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 568 نمبر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردہ اللہ علیک فإن المساجد لم تبن لہذا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی آدمی کو مسجد میں کسی گم شدہ جانور کے بارے میں اعلان کرتے ہوئے سنے تو وہ کہے، یعنی اسے بددعا دے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا جانور نہ لوٹائے، کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائیں گی۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرما دیا کہ اگر کسی کو دیکھو نا کہ مسجد میں اعلان کر رہا ہے کسی گم شدہ جانور کا، تو اسے بددعا دو کہ اللہ تمہیں وہ نہ لوٹائے، کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنیں گی۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ نا مسجد کے اندر، یہ صحیح مسلم میں 1262 نمبر حدیث میں موجود ہے کہ ایک شخص نے نا اس کا اونٹ گم ہو گیا تھا، سرخ اونٹ، اور وہ مسجد میں آ کر اعلان کرنا شروع ہو گیا، وہ اونٹ گم شدہ اونٹ کا اعلان کرنا شروع ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وجدت انما بنیت المسجد لما بنیت اللہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بددعا دی کہ تیرا اونٹ تجھے نہ ملے، مسجدوں کو صرف انہی کاموں کے لیے استعمال کرو جن کے لیے انہیں بنایا گیا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح سے منع کر دیا کہ کوئی بھی گم شدہ چیز کا اعلان نہ کرے مسجد میں۔ اور اسی طرح مسجد کے اندر خرید و فروخت سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تجارت سے بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے سنن ابی داؤد کے اندر 1079 نمبر صحیح سند کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خرید و فروخت سے منع فرمایا، اور اس سے بھی کہ گم شدہ چیز کا اعلان کیا جائے یا شعر پڑھے جائیں، اور اس سے بھی منع فرمایا کہ جمعے کے دن نماز سے پہلے حلقہ بنا کر بیٹھا جائے، یعنی باتیں کرنے کے لیے حلقہ بنا کر بیٹھا جائے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ خرید و فروخت بھی منع ہے، اور اسی طرح مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرنا بھی منع ہے۔ اور شعر پڑھنے سے مراد یہ ہے پیارے بھائیوں کہ جو دنیاوی شعر ہوں یا جو شرکیہ اور عشقیہ شعر ہوتے ہیں نا، کفریہ، وہ تو باہر بھی، مسجد کے باہر بھی جائز نہیں ہے، لیکن دنیاوی شعر جو دین اسلام سے ہٹ کے ہوں، جو دینی تعلیمات سے ہٹ کے ہوں، وہ مسجد میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جو اسلامی شاعری ہے نا، حمد پڑھنا، نعتیں پڑھنا جس میں شرکیہ الفاظ نہ ہوں، تو وہ مسجد میں ہم وہ والے شعر پڑھ سکتے ہیں، لیکن دنیاوی شعر یا حرام شعر وہ مسجد میں ہم نہیں پڑھ سکتے، فضول شعر نہیں پڑھ سکتے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کے حوالے سے یہ بھی فرما دیا جامع ترمذی کے اندر 1321 نمبر حدیث کہ اذا رأیتم من یبیع او یبتاع فی المسجد فقولوا لا اربح اللہ تجارتا، کہ جب تم ایسے شخص کو دیکھو جو مسجد میں خرید و فروخت کر رہا ہو تو تم کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت میں نفع نہ دے، یعنی اس سے بھی بددعا دو، کیونکہ مساجد ان کاموں کے لیے نہیں بنیں گی۔ تو پتہ چلا کہ مساجد میں دنیاوی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، خرید و فروخت، گم شدہ چیز کا اعلان، حلقے بنا کر بیٹھ جانا اور باتیں کرنے لگنا،
اور اسی طرح شعر اشعار، تو ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور آج مساجد کے اندر بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کئی مسلمان اتنی دنیاوی باتیں کرتے ہیں، کوٹ کوٹ کر سیاسی باتیں، معاشی باتیں یہ مساجد کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح گمشدہ چیز کا اعلان کرنے سے، اسی طرح خرید و فروخت سے، اور اسی طرح حلقے بنا کر بیٹھنا، اور اسی طرح شعر و اشعار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح منع فرمایا۔ تو مساجد کو انہی کاموں کے لیے استعمال کرنا چاہیے جن کاموں کے لیے انہیں بنایا گیا، اللہ کا ذکر کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، نماز کو ادا کیا جائے، دین کی دعوت و تبلیغ کی جائے، ٹھیک ہے، تاکہ آخرت کی فکر پیدا ہو، اور دنیاوی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور پیارے بھائیوں، مسجد کی اب آخر پر ہم چند آداب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، جب ہم مساجد کی طرف جاتے ہیں نا، تو مسجد کی طرف جانے سے پہلے گھر سے وضو کر کے جانا ہے۔ مسجد کی طرف گھر سے وضو کر کے جانے کی بڑی فضیلت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر مسجد میں صرف نماز کے ارادے سے آتا ہے، نماز کے سوا اور کوئی چیز اسے لے جانے کا باعث نہیں بنتی، تو جو بھی قدم وہ اٹھاتا ہے اس سے ایک درجہ اس کا بلند ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک گناہ اس کا معاف ہوتا ہے۔ اور جب تک وہ شخص اپنے مصلی پر بیٹھا رہتا ہے جہاں پر اس نے نماز پڑھی ہے، تو فرشتے برابر اس کے لیے رحمت کی دعائیں یوں کرتے ہیں کہ اے اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کو معاف فرما، اور اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما۔ یہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ وہ بے وضو نہیں ہو جاتا اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ کتنی فضیلت کہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جانے کی۔ اور اسی طرح گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جانے کی ایک اور بڑی فضیلت نشان حدیث، یہ حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر 558 نمبر صحیح سند کے ساتھ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے نکلتا ہے تو اس کا اجر و ثواب ایسے ہے جیسے کہ حاجی احرام باندھے ہوئے آئے۔ یعنی ایک حاجی یا حج کرنے جا رہا ہے تو جیسے احرام باندھ کے وہ جاتا ہے نا، تو اتنی فضیلت اس شخص کو ملتی ہے جو گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح مسجد کی طرف جاتے ہوئے ایک اس بات کا بھی خیال کیا جائے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو جب مسجد کے قریب پہنچے نا تو بالکل وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ چل کر جانا ہے، دوڑتے ہوئے نہیں جانا تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر 1359 نمبر حدیث کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، بلکہ اس طرح چلتے ہوئے یعنی وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ آؤ کہ تم پر سکون طاری ہو۔ پھر فرمایا کہ نماز کا جو حصہ پا لو اسے پڑھ لو، اور جو رہ جائے اسے پورا کر لو، یعنی امام کے سلام پھرنے کے بعد اسے پورا کر لو جو رہ جائے۔ تو پتہ چلا جب جماعت کھڑی ہو جائے تو سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ چل کر آنا چاہیے، دوڑتے ہوئے نہیں آنا چاہیے۔ اور مسجد میں جب داخل ہوں تو مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اے اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اے اللہ تو میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور مسجد سے باہر نکلتے وقت کی دعا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، من فضلک، تیرے فضل کا۔ پھر جب ہم مسجد میں داخل ہو جائیں تو اس میں یہ ہے کہ مسجد کے اندر بیٹھنے سے پہلے کم از کم 2 رکعت پڑھنے ہیں، جنہیں کہا جاتا ہے تحیت المسجد۔ اور ان کی بڑی فضیلت آئی ہے صحیح حدیث میں کہ مسلم کے اندر 1654 نمبر اور انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 714 نمبر حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، یعنی مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت، حتیٰ کہ اگر جمعہ کے دن بھی امام صاحب خطبہ جمعہ دے رہے ہوں اس دوران بھی جو مسجد میں آئے تو وہ بھی بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ واجب ہے اور بعض کے نزدیک مسنون ہے، لیکن راجح یہی ہے کہ یہ مسنون ہے کیونکہ ان کو چھوڑنے کا کوئی گناہ بیان نہیں ہوا، تو یہ مسنون ہے اور ان کی بڑی فضیلت بیان ہوئی اور بڑی اہمیت بیان ہوئی، یہ بڑی تاکیدن بات ہے۔
اور اسی طرح مسجد میں جب داخل ہو جاتے ہیں نا تو یہ بات یاد رکھیں، کئی لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، مؤذن نے اذان دی ہے تو جب تک جماعت نہیں ہو جاتی تو تب تک بلا شرعی عذر آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے، اور اس کی حدیث موجود ہے سنن ابی داؤد کے اندر 536 نمبر صحیح سند کے ساتھ، مؤذن نے عصر کی اذان کہی، مؤذن نے عصر کی اذان کہی تو اس کے بعد ایک شخص مسجد سے باہر نکل گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس نے ابو القاسم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، یعنی مؤذن نے اذان دی تو ایک شخص کیا ہوا کہ وہ مسجد سے باہر نکل گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مسجد کے اندر کسی طرح کا اسلحہ لے کر نہیں آنا چاہیے، کوئی چھری یا کوئی اسلحہ ساتھ پہنے ہوئے ننگی تلوار ہو یا اس طرح کا کوئی اسلحہ مسجد میں نہیں لا سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، صحیح بخاری میں 452 نمبر اور صحیح مسلم کے اندر 2615 نمبر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہماری مسجد یا بازار میں تیر لیے ہوئے چلے تو اس کے پھل تھامے رہے، ایسا نہ ہو کہ اپنے ہاتھوں سے کسی مسلمان کو زخمی کر دے۔ اور پیارے بھائیو یہ بات یاد رکھیں کہ مسجد میں سونا جائز ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے مسجد میں سونے کی، لیکن عمومی طور پہ روٹین نہیں بنانی چاہیے مسجد میں سونے کی، کیونکہ مساجد کو جن مقاصد کے لیے بنایا گیا ہے صرف انہی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے، جیسے اللہ کے لیے نماز ادا کرنا، ٹھیک ہے، اسی طرح مسجد میں اعتکاف بیٹھنا، مسجد میں اللہ کا ذکر و اذکار کرنا، مسجد میں جو ہے وہ تلاوت قرآن، مسجد میں درس و تدریس، تو صرف انہی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے، لیکن مسجد میں سونا جو ہے وہ جائز ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے، جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سو جایا کرتے تھے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک دفعہ مسجد میں جا کر سو گئے تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈھونڈ رہے تھے، صحیح حدیث موجود ہے۔ تو مسجد میں سونا صحابہ کرام کی سنت ہے، لیکن اس کو عمومی روٹین نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ زیادہ تر اللہ کے ذکر میں ہی مسجد میں مصروف رہنا چاہیے۔ پیارے بھائیو الحمدللہ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مساجد کو آباد کرنے کی فضیلت اور مساجد کو تعمیر کرنے کی فضیلت و اہمیت بیان کی، اور مساجد کے ہم نے چند آداب اور مساجد کے چند حقوق کے اوپر گفتگو کی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم نے حق بات سنی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ۔